جنہیں ہم دین کے عالم کہتے ہیں وہ بھی دین کا وہ تصور نہیں رکھتے جو قرآن و حدیث میں ہے۔ ہم نے اس کو ایک صوفی ازم اور یا یہود اور نصارہ کی طرح نہ ایک ریلیجین سمجھ لیا کہ ایک پنتھ ہے، مذہب ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مذہب کا لفظی قرآن اور سنت میں نہیں آیا، بالکل اللہ نے اس کو ٹچ نہیں کیا، کہیں نہیں کہا کہ اسلام جو ہے نا یہ مذہب ہے، ہمیشہ دین کا ذکر کیا۔ ہماری بنیادی غلط فہمی جو آج سے نہیں صدیوں پرانی ہے، جس نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا نا، کہ ہم اس کو مذہب کی حیثیت سے پیش کرتے ہیں کہ کچھ عقیدے ہیں وہ مان لو، کچھ اخلاقیات ہیں وہ اپنے اندر پیدا کر لو، کچھ رسمیں ہیں وہ ادا کر لو، اس کے بعد آپ پوری زندگی پہ آزاد ہیں، جیسے چاہے حکومت چلائیں، جیسے چاہے خرید و فروخت کریں، جس طرح چاہے شادی بیاہ کریں، ساری زندگی کے معاملات جو نا پھر آزاد ہیں۔ دین و دنیا دو خانے بنا لی۔ حالانکہ آپ سارے اہل علم حضرات نے اس سے بڑی گمراہی دین کے نقطہ نظر سے کوئی نہیں۔ اسلام دین ہے، یہ مذہب نہیں ہے، بلکہ یقین جانیں قرآن آیا ہی مذہب کے مقابلہ میں ایک چیلنج کہ مذہب کو دنیا سے ناپید کرنا ہے، کہ عبادت خانے میں جا کر اللہ کو یاد کرو اور باہر نکلتے آزاد ہو، جیسے چاہے آزاد زندگی گزارو۔ دین اس کا دشمن ہے۔ دین ہے کہ پوری زندگی آپ کو اللہ کے حوالہ کرنی ہوگی، یا شیطان کے بندے ہیں یا ادخلوا فی السلم کافہ، پورے کے پورے۔ آپ یونیورسٹی میں لیکچر دے رہے ہیں، استاد ہیں، طالب علم ہیں، عدالت میں آپ جج ہیں، گواہ پیش ہو رہے ہیں، جہاں جہاں ہے نا پوری زندگی ان ضوابط کے تحت گزارنی ہے جو اللہ رسول نے نازل کی ہے۔ یہ ہے دین۔ اور اگر دو حصے بنا لیے جائیں، سیکولرزم کوئی مذہب کا مخالف نہیں ہوتا، یہی کہتا ہے کہ زندگی آزاد ہے مذہب سے، صرف گرجے میں اور مسجد میں جا کر تم اللہ کو یاد کر لو، باقی معاملات میں دخل نہ دو۔ ہم جب بات کرتے ہیں ہمارے ذہن میں جب سے ملوکیت آئی، اس سے خود ہمارے مسلمانوں نے ہمیں یہ سبق دے دیا کہ بس مسجد میں اللہ اللہ کرنا تو کرو، حکومت کے بارے میں کوئی بات نہ کرو۔ یہ آپ نے جو دعا بتائی نا نیک آدمی کی، بالکل ٹھیک ہے کہ حکمران اور علماء یہ دونوں سلاطین اور امراء جیسے کہتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مبارک کہ ہر افسد الدین الا الملوک و احبار و صوائم و رہبان۔ دین کا برباد ہوتا جب حاکم بگڑ جاتے، جب علماء اور درویش بگڑ جاتے ہیں، دونوں قائد ہوتے ہیں امت کے، یہ ذہنی قیادت کر رہے ہوتے ہیں، دین سکھاتے ہیں علماء اور مشائخ، ادھر وہ اقتدار ان کے قبضہ میں۔ آپ دیکھیں ڈرائیونگ سیٹ پر ہی غلط آدمی بیٹھ جائیں تو سارے لوگ دعا کرتے رہیں کہ مکہ پہنچے، وہ گنگا کو لے جا رہا، گنگا ہی جائیں گے آپ، نظام تعلیم اس کے قبضہ میں، عدالتیں اس کی، فوج پولیس اس کی، کیا کریں گے آپ؟ اور اب تو میڈیا اور سارے ذرائع بھی ان کے ہاتھ میں آ گئے۔ اس لیے جب تک یہ فہم درست نہ ہوگا کہ دین اسلام کو مذہب سمجھ کر آپ اس پر کوئی بات نہ کریں، نہ اس پر سوال کریں، نہ پڑھیں، اس کو دین سمجھ کرنا، پورا جو نظام ہے اس کا سسٹم، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، پھر ہر بات سمجھ میں آئے گی، ورنہ آپ قدم قدم پر ٹھٹک کر کھڑے ہوں گے، کبھی وہ مسئلہ نہیں سمجھ آئے گا، کبھی وہ مشین کے سارے پرزے سیٹ ہو نا مشین میں تو سمجھ آ جاتی کہ یہ پرزہ یہاں کیوں ہے۔ اگر الگ الگ ایک ایک پرزے پر بحث کرتے رہیں پھر کبھی چار شادیاں نہیں سمجھ آئے گی، کبھی جہاد نہیں سمجھ آئے گا، مشین نہیں نہ سامنے، نظام نہیں، الگ الگ پرزے ہیں، اس سے کام نہیں چلے گا۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلام کے بارے میں یہ تصور جو ہے نا مسلمانوں کا کسی طرح درست ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا نازل کیا